خاندان زہرا کی عصمت و طہارت پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں درود و محمد و آل محمد سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ، واحاطہ بکل شیء علما فی مکانہ، بارع المسموکات وداعی المدعوات، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال، جبار الارضین والسماوات، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا ونوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بالبینات والزبر انا نزلنا الیک الذکر لتبین للناس لعلہم یتفکرون، صلوات۔ موالیان حیدر کرار، حبداران محمد و آل محمد، دوست داران غلامان آل محمد، عزاداران مظلوم کربلا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ ہم جیے اس جہان فانی میں تو علی علی کرتے ہوئے، اور اس جہان فانی سے جہان آبادی کی طرف جائیں تو حسین حسین کرتے ہوئے۔ ایک مرتبہ قبولیت دعا کے لیے بلند آواز سے صلوات۔
عزیزان من، جوانان من، نوجوانان من، اس سے پہلے کہ میں اپنے کلام کا، اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حقیقت منتظمین کا، جنہوں نے میری ایک بڑی شدید خواہش کو عملی جامہ پہنایا۔ یہ امام بارگاہ، یہ مسجد، یہ فرش عزا، یہ عزا خانہ، اسے میں اپنا سمجھتا ہوں۔ یہ لفظ نہیں ہے، یہ میرے جذبات کی عکاسی ہے۔ یہ ہم ان کے سامنے بچے سے اس منزل تک آ گئے۔ اس فرش عزا پر بیٹھ کر ہم نے آداب عزاداری کو سیکھا۔ اس فرش عزا سے ہم نے آداب زندگی کو سیکھا۔ یہ عزاداری ہے جو انسان کو تہذیب بھی سکھلاتی ہے اور تہذیب کے ساتھ جینا بھی۔ یہ عزاداری ہماری شناخت ہے۔ میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں بالخصوص، اور مجھے جہاں جہاں یہ نظر آ رہے ہیں، نوجوان نظر آ رہے ہیں، بزرگوں سے صرف دعا لینا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ یہ عزاداری، جیسا کہ ابھی میرے بزرگ نے کہا کہ یہ رسم نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ عزاداری رسم نہیں ہے، یہ عزاداری تکلف نہیں ہے، یہاں تکلف نہ آیا کرو، اور یہ عزاداری عقیدہ بھی نہیں ہے، یہ عزاداری عقیدت ہے، یہ عزاداری ایمان ہے، یہ عزاداری، اور حقیقت میں عزاداروں، حقیقت میں میرے نوجوانوں یاد رکھو، یہ جو آج ہم کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اور کبھی نماز میں اور حسین میں کمپریشن کروانا چاہتا ہے، نماز میں اور حسین میں کمپریشن کروانا چاہتا ہے۔ لیکن نماز کس کی چاہت ہے اور عزاداری کس کی چاہت ہے؟ آپ خود سمجھ جائیں، نماز کس کی چاہت ہے، عزاداری کس کی چاہت ہے؟ ذکر اور اہل ذکر میرا موضوع ہے، اور میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا۔ خدا نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے خدا کا ذکر ریگزار کربلا پر اس طریقے سے کیا کہ اب خدا کے ذکر پر کوئی خزاں نہیں آ سکتی، تو خدا نے بھی کہا کہ فَاذْكُرُونِي، حسین تو نے میرا ذکر کیا، اب میں تیرا ذکر عزاداری کے لیے قیامت تک کے لیے عزاداری خدا کی چاہت ہے، عزاداری خدا کا ارادہ ہے، اور اس خدا نے اپنے مخبر صادق کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیا کہ اے حسین کے چاہنے والوں، حسین کا نانا نہیں، خدا کا رسول کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَقَتْلِ الْحُسَيْنِ حرارت فی قلوب المومنین، قتل حسین سے، مقتل حسین سے، شہادت حسین سے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی حدت پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی شدت پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے، لا تبرد ابدا، جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہے۔ اور دیکھیں قیامت کا لفظ تو میں نے استعمال کیا ہے، رسول کہہ رہے ہیں لا تبردا ابداً، ابداً وہ وقت ہوتا ہے جہاں وقت ختم ہو جاتا ہے، ابد لا
کو کہتے ہیں، جہاں وقت کو گن نہ سکے اسے ابد کہتے ہیں۔ رسول نے کہا کہ اِنَّا لَقَتْلِ الْحُسَيْن حرارت فی قلوب المؤمنین، قتل حسین سے، مقتل حسین سے، شہادت حسین سے مومنین کے قلوب میں، مومنین کے قلوب میں ایک ایسی شدت پیدا ہوگی، ایک ایسی حدت پیدا ہوگی، ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی، ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی لا تبرد ابداً، جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو جب قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی، حرارت کا کام کیا ہے؟ محبوب کے ذکر کو چلتے رہے، حسین کا ذکر ابد الآباد تک چلتا رہے گا۔ اور ابھی میرے ایک اور بھائی آپ کے سامنے کہہ کر گئے، حسین نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے۔ قسم خدا، ہم مسجد کے ساتھ عزا خانہ بناتے ہی اس لیے ہیں کہ جو مسجد میں نہیں آ سکتا وہ عزا خانے میں ہم تو مسلک سے اٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کہاں شیعہ، کہاں کا سنی، کہاں کا دیوبندی، کہاں کا وہابی، نہیں۔ اگر کہاں کا مسلمان، نہیں۔ اگر مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم بھی ہے، لیکن اگر انسان ہے، اگر انسان ہے اور انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے، انسانیت کی رمق اس میں ہے، تو اسی لیے تو جوش ولی آبادی کہہ گئے تھے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ حسین، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں 72 گروہ ہیں، دنیا میں 73 گروہ ہیں، ہوں گے اسلام کے فرقے 73 یا 72، لیکن جماعتیں میں صرف 2 چاہتا ہوں۔ انسان کی اگر تفریق کرنا چاہو تو صرف 2 جماعتیں ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، اور کوئی تیسرا گروہ نہیں۔ ارے حسین کی اگر قربانی کو دیکھتا ہے، حسین کے اگر فلسفے کو سمجھتا ہے، کربلا کو اگر دیکھ رہا ہے، تو بیان گر سر شہادت کی جو تفسیر ہو جائے، بیان گر سر شہادت کی جو تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شفیع ہو جائے۔ اور ہم اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے، ہم حیوانیت سے نکل کر، بشریت کے ارتقاء سے نکل کر، آدمیت سے بلند ہو کر، انسانیت کی منزل پر آ کر ایک ساتھ جمع ہو کے اس تذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس تذکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ذکر زندہ ذکر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آج ابتدائی مجلس ہے، تمہیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ کل سے موضوع کو باقاعدہ سے شروع کر دیں گے۔ ایک ہوتا ہے ذکر زندہ، تھوڑا میرے ساتھ، بس میری کمزوری یہ ہے آپ ہوں ہاں کرتے جائیں، نعروں کی مجھے فکر نہیں ہے، صلوات آپ اپنی برکت کے لیے پڑھیں گے، ہاں مجھے صرف احساس دلاتے جائیں کہ جو میں میسج آپ کو دے رہا ہوں وہ آپ لے رہے ہیں، بس مجھے یہ احساس ہوگا مجلس سے میں بھی جڑا رہوں گا، مجلس سے آپ بھی جڑے رہیں گے۔ مجلس حسین یک طرفہ نہیں ہوتی، مجلس حسین ہمیشہ 2 طرفہ ہوتی، میں بھی ذاکر ہوں، آپ بھی ذاکر، میں بھی ذاکر ہوں، آپ بھی ذاکر ہیں۔ میں ان کے فضائل کو سناتا ہوں، آپ ان کے فضائل کو سن کر ان کے کردار کو ان کی عظمت کو بتلاتے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا، ایک ہوتا ہے
زندہ ذکر، ایک ہوتا ہے ذکر زندہ. توجہ چاہ رہا، توجہ میری طرف ہے. ذکر زندہ اور زندہ ذکر. آپ کہیں گے بات کیا ہے؟ بات تو ایک ہی ہے. نہیں عزیزان محترم، کبھی ایک لفظ آگے ہونے سے اور ایک لفظ پیچھے ہونے سے مجموعے کا فلسفہ بدل جاتا ہے. ذکر زندہ اور زندہ ذکر میں بڑا فرق ہے. ذکر زندہ کسے کہتے ہیں؟ تاکہ میرے نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائے، ذکر زندہ کسے کہتے ہیں؟ ذکر زندہ اس ذکر کو کہتے ہیں کہ جو واقعہ کبھی ہوا اور تاریخ کے دھندلکوں میں، تاریخ کی پہنائیوں میں، تاریخ کے صفحات میں گم ہو گیا. توجہ چاہنا، ایک واقعہ ہوا ہو اور ہونے کے بعد کئی دن زندہ رہا ہو، لیکن زندہ رہنے کے بعد تاریخ کے دھندلکوں میں، تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، تاریخ ہر واقعے کو زندہ نہیں رکھتی. تاریخ کے دھندلکوں میں بڑے بڑے واقعے پوشیدہ ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. تو اب اگر سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد کوئی مورخ اس گرد کو جھاڑ کر اس ذکر کو لائے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے تو وہ زندہ ذکر زندہ ہے. یعنی جسے ذاکر زندگی دے وہ ذکر زندہ ہے، اور جو ذاکر کو زندگی دے وہ زندہ ہے. ذکر کی حقیقت کو سمجھیں، پھر ذکر اور اہل ذکر تک پہنچیں گے. وہ ذکر جسے ذاکر زندہ کرے، جسے ذاکر تاریخ کے دھندلکوں سے نکال کر تاریخ کے نورانی صفحے پر، پیشانی پر لکھ دے، اسے کہتے ہیں ذکر زندہ. اور جو ذاکر کو زندگی دیتا چلا جائے، جو قوموں کو زندگی دیتا چلا جائے، جو انسان کو زندگی دیتا چلا جائے، اور نہ صرف انسان کو بلکہ جو زندگی کو بھی زندگی دیتا چلا جائے، اسے زندہ ذکر کہتے ہیں. حسین کا ذکر ذکر زندہ نہیں ہے، ذکر زندہ ذکر ہے، جس کو ہماری وجہ سے، ذاکر کی وجہ سے، سامع کی وجہ سے زندہ نہیں، بلکہ ہماری قوم اس ذکر کی وجہ سے زندہ ہے. ہم اس ذکر کی وجہ سے زندہ. اللہ اکبر. اور عزیزان محترم، پھر دنیا خائف کیوں ہے اس ذکر سے؟ دیکھیں، میں توڑنے والی بات نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. اور پھر ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہمیشہ شائستہ ممبر ہے تو شائستہ گفتگو ہونی چاہیے. ہمیں صرف اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے. ہم اس مسلک اور اس سلوگن کے جینے پر، اس پر جینے کے عادی ہیں کہ ہمیں چھیڑو نہ، ہمیں چھیڑو نہ اور جیتے رہو. اور قسم بخدا آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، آج مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں صبح جا رہا تھا، ایک جلوس نکلا. قسم بخدا ہمیں کوئی قد نہیں ہے، ہمیں کوئی قد نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو خوشی ہے کہ کم از کم لوگ جو یوم کو مانتے نہیں تھے آج یوم منانے کے لیے نکل پڑے. جو کل تک یوم کو منانا بدعت سمجھتے تھے، جو کل تک عزاداری کو بدعت سمجھتے تھے، آج عزاداری کی طاقت ان کی سمجھ میں آئی کہ عزاداری میں طاقت کیا ہے، کہ جو بنی امیہ بنی عباس کی ننگی تلواروں کے بیچ میں
رہی ہے وہ عزاداری، عزاداری وہ تذکرہ۔ میں نے کہا کہ خائف ہے ان چند آنسوؤں سے، ہاں ان چند آنسوؤں سے خائف ہے۔ عزیزو یہ آنسو تیر نہیں ہے، یہ آنسو تبر نہیں ہے، یہ آنسو، یہ گریا، یہ رونا احتجاج ہے۔ پھر خائف کہ بڑی بڑی مملکتیں، بڑے بڑے اقتدار پرست اس سے خوفزدہ ہیں۔ خوفزدہ اس لیے ہیں عزیزو کہ یہ آنسو، عزادار کی آنکھ سے گرنے والا آنسو صرف ایک آنسو نہیں ہے بلکہ اپنے اندر ایک مکمل ذکر رکھتا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس لیے کیا تاکہ لفظ کی قوت کو آپ سمجھیں۔ یہ عزادار کی آنکھ سے نکلنے والا اخلاص کا آنسو جو رومال سیدہ کی زینت بنتا ہے، جو رومال سیدہ کی زینت بنتا ہے، آخر اس رونے پہ اتنا اسرار کیوں ہے؟ یعنی ہمارا اتنا اسرار کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ میراث سید سجاد۔ بس عزیزوں میں آہستہ آہستہ آج کی تمہیدی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ مکمل گفتگو شروع ہوگی۔ یہ میراث ہے سید سجاد، اور سید سجاد نے اپنی پوری زندگی میں فروغ عزاداری کی مہم کو احسن طریقے سے نبھایا ہے۔ عزاداری کو شروع کیا جناب زینب نے شام کے بازار، شام کے دربار میں، شام میں، اور سید سجاد نے شام سے لے کر مدینہ اور اپنی پوری زندگی مدینہ میں گزار کے صرف دو کام کیے، ایک دعا، ایک گریہ۔ توجہ، مسائل پہ نہیں جا رہا، آپ کو اس آنسو کی قوت بتلا رہا ہوں۔ ایک، میرے ساتھ ایک دعا، ایک گریہ، یعنی ایک لفظی ذکر ہے، ایک عملی ذکر ہے۔ ایک لفظی ذکر ہے، ایک عملی ذکر ہے۔ لفظی ذکر صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور عملی تذکرہ، عملی ذکر ہمارے دل میں موجود ہے۔ جب یہ عملی ذکر اپنی شدت پر آتا ہے تو ہماری آنکھ سے آنسو بن کر بہہ نکلتا ہے۔ اس آنسو کی قوت یہ ہے، اس آنسو کی طاقت یہ ہے۔ دیکھیں، نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اگر گلی میں، اگر محلے میں، اگر شہر کے چوک پر ہمیں کہتے ہیں نا آپ گھر میں رو لیا کریں، آپ ایک چار دیواری میں رو لیا کریں، یا آپ چوکوں پہ کھڑے ہو کر کیوں روتے ہیں؟ اگر سید سجاد صرف گھر میں روتے ہیں، اگر جناب زہرا صرف گھر میں روتی، اگر جناب ثانیہ زہرا صرف گھر میں روتی تو ہم بھی صرف گھروں میں بیٹھ کر رو لیتے ہیں۔ لیکن سید سجاد گلی میں نکلتے ہیں، اور اگر کسی جانور پر نظر پڑتی ہے کہ کوئی کسائی اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو ایک مرتبہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اے قصاب، تو جس جانور کو لے کر جا رہا ہے اسے پانی پلایا ہے، اسے کھانا کھلایا ہے؟ ایک مرتبہ جب وہ کہتا ہے نا کہ ہاں میں نے پانی بھی پلایا ہے تو کھانا بھی کھلایا ہے، تو ایک مرتبہ کربلا کی طرف دیکھ کر میرا مولا کہتا ہے بابا اس قصاب کو بھی پتا ہے کہ جانور کو اگر ذبح کیا جاتا ہے تو پہلے پانی پلایا جاتا ہے، پہلے کھلایا جاتا ہے۔ ہائے
बस अज़ादारों, क्या आपकी आंखों में आंसू आ गए? हालांकि मैं सिर्फ अभी मसाइब पर नहीं आया हूँ, अभी तो आंसू की कुव्वत बतला रहा हूँ। अगर एक गली में, एक चौराहे पर एक आदमी हंस रहा हो तो लोग उससे नहीं पूछेंगे कि तू क्यों हंस रहा हो, लोग गुजर जाएंगे। लेकिन अगर कोई खड़ा हुआ रो रहा हो तो अगर सारे ना भी रुकें तो जो सीने में गुदास दिल रखता है वो उसके पास आकर खड़ा हो जाएगा। भाई क्या औकात पड़ी है, भाई क्या कम हुआ है, क्यों रो रहे हो? तो बस ये गिरिया वो है कि जो अपने अंदर एक जिक्र रखता है कि जो बातिल के चेहरे से नकाब को उतारता है, तो बातिल को पसंद नहीं है कि मजलूम के लिए आंसू को बहाया है। अजरुकुम अल्लाह बस अज़ादारो, आ गया जब आपकी आंखों में आंसू आ गए तो बस उन बीवियों को पुरसा देना है। कोशिश क्या होनी चाहिए? मेहमान मुतमईन होकर जाए। और मेहमान मुतमईन कब होता है? मेहमान तो जानते हैं ना मेहमान कौन है? हाँ, जो कराची से आ रहा है वो मेहमान नहीं है, जो टंडो आदम से आ रहा है वो मेहमान नहीं है। कौन मेहमान है? एक बकिया से आ रही है वो मेहमान है, 4 और बकिया से आ रहे हैं वो मेहमान है, एक मस्जिद नबवी से आ रहा है वो मेहमान है, एक शाम से एक छोटी बच्ची को लेकर आ रही है वो मेहमान है, एक वो मेहमान है जो करबला से 72 को लेकर आ रहा है, जो करबला से 72 को लेकर आ रहा है। अज़ादारों, जो शाम से आ रही है ना और एक बच्ची को साथ लेकर आ रही है, बच्ची को साथ लेकर आ रही है, जानते हो ना वो हर मोड़ पर, हर चौक पर लोगों के चेहरों की तरफ देखती रही, कोई है जो मुझे मेरे भाई का पुरसा दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा सिवाय गम अहले बैत के और किसी गम में आपको न रुलाए। अज़ादारों, ये रोना, ये गिरिया, ये आंसू, ये मोमिन की आंख से निकलने वाला आंसू ज़ख्म हुसैन का मरहम बनता, ज़ख्म हुसैन का मरहम बनता है ये आंसू। आज़ादारों, क्यों ना गिरिया करें जब हमारा इमाम ये कह रहा है कि मेरे जद हुसैन पर इस तरीके से गिरिया किया करो जैसे एक बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के लाश पर बैठ कर। अजरुकुम अल्लाह। खुदा सिवाय गम हुसैन के और किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों में ये कहता हूँ, जब भी कोई दुआ मांगा करो, जब नारा मारते हो तो उस वक्त मांगा करो, क्योंकि वो हालत आपकी अखलास की हालत होती है, और उससे भी ज़्यादा प्योरिटी, उससे भी ज़्यादा अखलास। जब आपकी आंख में आंसू आ जाए तो बस झोली को फैलाया करो और हाजतों को मांगा करो। हाँ मौला, ऐ करीब इब्ने करीब, तू तो वो है जो कर्बो बला को अर्शे मुअल्ला बना देता है, मेरे दिल को भी अपना आज़ा खाना बना, मेरे दिल को भी अपना आज़ा खाना बना दे। और जिसका दिल आज़ा खाना बनाया बन जाता है, अज़ादारों, फिर उसको लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस उसके ज़हन में हुसैन का ख्याल आता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अज़ादारों, वो हुसैन जिसका लक़ब ही है क़तीलुल इबरात। क़तीलुल इबरात का मतलब समझते हैं ना? ज़वार मेरे सामने बैठे हुए हैं, एक है ना बाब क़तीलुल इबरात, एक दरवाजे पर लिखा हुआ है, मौला का लक़ब है। क्या मतलब है क़तीलुल इबरात का? क़तीलुल इबरात का माना जिसको रुला रुला कर कत्ल किया, जिसको रुला रुला कर कत्ल किया गया हो। आज उस हुसैन का पुरसा देने के लिए, अरे आप फर्शे अदा पर आए हैं, सिर्फ आप नहीं आए, अरे कुछ मुक़द्दस हस्तियां हैं जो आपसे पुरसा लेने के लिए आई है।
میں پیچھے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو جوتیوں کے نزدیک بیٹھتے ہو کہ بڑے ادب سے وہاں بیٹھا کرو، کوئی خبر نہیں کہ وہاں پر کون کس کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے۔ بس عزادارو، آج پہلی محرم کا دن گزرا، آپ نے چاند کی خبر سنی؟ مدینہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے۔ ارے جب امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا محرم کا آغاز ہو گیا۔ محرم مانے گریا، محرم مانے رونا، محرم مانے پرسا، ان کو پرسا جو پرسے کے لیے ترستے رہتے، ان کو پرسا۔ ایک چھوٹی سی بی بی آتی ہے نا جب بڑی سرکار کے ساتھ، جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی، آپ ماتم کرتے ہیں، آپ اپنے گالوں کو پیٹتے ہو۔ عزاداروں، وہ چھوٹی اپنی بڑی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ کیوں پیٹ رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ تیرے بابا کا غم منا رہے ہیں، یہ تیرے بابا کے زینے ذوالجلال سے اترنے کا ارے سوگ منا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا بابا پیاسا نہ آزادارو، آج پہلی محرم ہے، آج پہلی مجلس ہے، آج کے دن مسائل پڑھے جاتے ہیں، روانگی مدینہ۔ بس آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول ہو گئی۔ نوجوانوں کے لیے چند جملے، پیغام ملا حسین کو، گورنر نے بلایا۔ بس عزادارو، حسین جانا چاہ رہے ہیں، عشاء پڑھ کر گھر آئے، جانا چاہ رہے ہیں۔ بہن نے دیکھا کہ بھائی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، جب مسجد نبوی سے رات کی نماز پڑھ کر آتے تھے حسین پھر کہیں نہیں جاتے تھے۔ اب یہ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ بہن نے پوچھا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دربار سے بلاوا آیا ہے۔ بس دربار کا نام آنا تھا، درباروں سے ڈری ہوئی ثانیہ زہرا نے ابا کے دامن کو پکڑ لیا، کہا بھیا اکیلے نہیں جانا، بھیا اکیلے نہیں جانے دوں گی، ارے درباروں کا بڑا تجربہ صحیح نہیں ہے، بھیا جانے نہیں دوں گی۔ ادھر ابھی بھائی بہن میں یہ مکالمہ چل رہا تھا، یا ام الفضل نے، ارے فضل کی ماں نے، زوجہ عباس نے اس منظر کو دیکھا۔ ایک مرتبہ حجرے میں آئی، ابو الفضل العباس حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں، سینے پر فضل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس سے کہتی ہے ابو الفضل تم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، ادھر حسین کہیں جانا چاہ رہے ہیں، بہن روک رہی ہے، جانے دینا نہیں چاہتی۔ بس عباس نے یہ سننا تھا، کہا مجھے آقا نے نہیں بتایا۔ ایک مرتبہ فضل کو نیچے اتارا، عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے، ابا کو پہنا، باہر آئے۔ جب حجرے سے بہن نے عباس کو باہر آتے ہوئے دیکھا، بھائی کے ابا کے دامن سے ہاتھ نکالا، کہا عباس بھیا کو تمہارے سپرد کر رہی ہوں، خراش تک نہیں آنی چاہیے۔ ارے میرا بھیا دربار میں جا رہا ہے، دربار کا نام سننا تھا۔ عباس کی آواز بلند ہوئی، این علی اکبر، این قاسم، این محمد، این اکبر۔ سب جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا۔ اب عباس چلے، عباس چلے، حسین چلے۔ جب دربار کے نزدیک پہنچے حسین نے عباس کو کہا عباس تم یہیں پر ٹھہر جاؤ، میں دربار میں جا رہا ہوں۔ عباس جب میری آواز بلند ہو
تو دربار میں آ جانا۔ عزادارو حسین اندر گئے۔ بس میں تفصیل چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ایک مرتبہ حسین کی آواز بلند ہوئی، یابن الزرقا تیری یہ اوقات۔ بس حسین کی آواز سنی، عباس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جوانان بنی ہاشم اندر داخل ہوئے۔ عباس جلال میں ہے، ہاتھ نیام پر ہے، تلوار نیام سے باہر نکلنے کے لیے مچل رہی ہے۔ اب عباس کو جو اس جلال کے عالم میں آتے دیکھا، حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، عباس جنگ نہیں عباس جنگ نہیں کر رہے۔ عزادارو دربار سے واپس آئے۔ واپسی میں آتے آتے حسین نے عباس کو ہدایتیں دی۔ عباس مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، عباس سفر کی تیاری کرو، محمل تیار کرو۔ عباس کو یہ ہدایتیں دی اور حسین نانا کے مرکز کی طرف چل جائے۔ عزادارو سنو گے، ہمت ہے۔ مقاتل میں لکھا کہ حسین جب نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو اس طریقے سے جا رہے تھے جیسے ایک کوہ گرا جا رہا، جیسے عظمت کا پیکر جا رہا، جیسے عظمت کا پہاڑ سکون و اطمینان سے جا رہا ہو۔ حسین اس طریقے سے نانا کے مرکز پر آئے اور نانا کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہا، نانا نانا اب مدینے والے مجھے مدینے میں رہنے نہیں، نانا تیری قبر سے جدائی ہو رہی ہے، نانا نانا حسین کو اپنی پناہ میں لے لو، اپنی آغوش میں جگہ دے دو۔ عزادارو یہ ایک مرتبہ حسین یہ کہتے کہتے قبر حسین قبر نبی پر گرے۔ حسین کو نیند آ گئی۔ ایک مرتبہ نیند میں دیکھتے ہیں رسول کا امامہ سر میں ہے، ارے بال پراگندہ ہے۔ رسول کہتے حسین تمہیں میرے دین کو بچانے کے لیے شمس الفرات جانا پڑے، حسینی رام جانا پڑے گا۔ عزادارو حسین اٹھے، حسین اٹھے۔ اب کہاں کا رخ کیا؟ حسین نے ماں کی قبر کا رخ کیا۔ عزادارو صاحب مقتل نے یہ لکھا کہ جب حسین ماں کی قبر کی طرف گئے تو اب اس طریقے سے جا رہے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف دوڑتا ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے گئے، اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ اماں حسین کا سلام، اماں السلام علیکہ یا اماں، اے ماں حسین غریب کا سلام، اے ماں حسین پیاسے کا سلام، اے ماں حسین بھوکے کا سلام۔ حسین جا رہا ہے، عزادارو قبر سے آواز آئی، حسین تم اکیلے نہیں جا رہے، جہاں تم جاؤ گے ماں تمہارے ساتھ۔ بس عزادارو حسین نے الوداع کیا، حسین گھر کی طرف آئے۔ بس عزادارو ختم کی گفتگو میں نے، میرے نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عروہ غفاری، عروہ غفاری۔ میں اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کے دل نرم ہیں، آپ کے دل گداز ہیں، ارے رونے سے جگر پہ بوجھ پڑتا ہے، تھوڑا سا سانس لے لیں۔ عروہ غفاری یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جو کانوں سے ایسا بہہ رہا، توجہ چاہ رہا ہوں، مصائب کا اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، گداز دلوں کے لیے عزادارو توجہ کے ساتھ لفظ کو سنیے گا۔ عروہ غفاری رسول کا صحابی ہے، مدینے کا رہنے والا ہے اور بہرا ہے۔ کیسا بہرا؟ جو بجلی کی گرج کو بھی نہیں سن سکتا، جو بجلی کی گرج کو بھی نہیں سن سکتا، لیکن 60 ہجری کی 28 رجب کی رات کو سویا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھتا ہے، اپنی زوجہ کو بلاتا ہے، کہتا ہے خاتون میرے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آواز، اللہ جانے نبی زادیاں زہرا کی بیٹیاں جن کی آواز ان کے گھروں سے نہیں ان کے حجروں سے باہر نہیں جاتی تھی، آج ایسا بہرا ان کے رونے کی آواز
حسین کا قافلہ مدینے سے جا رہا ہے۔ عزادارو سنو گے کیسے قافلہ جا رہا ہے؟ بس عزادارو قافلہ سج گیا، محمل تیار ہو گئے، محمل پر سامان لد چکا۔ یا اب وہ محمل ہے جس میں بیویوں کو بیٹھنا ہے۔ عزادارو یا یکا یک ایک بی بی اپنے حجرے سے نکلی، قاسم نے دیکھا، بھاگتے ہوئے گئے، بی بی کو بازو سے پکڑا، محمل تک لائے، محمل میں سوار کیا۔ اس کے بعد ایک اور بی بی اپنے حجرے سے نکلی۔ اب جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ پوچھتے جا رہے ہیں یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ ام لیلہ ہے۔ عزادارو اکبر آگے بڑھا، ام لیلہ کو محمل میں سوار کرایا۔ عزادارو ایک مرتبہ ایک اور بی بی آگے بڑھی، ام رباب جس کا نام ہے، انہیں بھی محمل میں سوار کرایا گیا۔ ایک ایک بی بی آتی جا رہی ہے، محمل میں سوار ہوتی جا رہی ہے۔ بس عزادارو یہ ایک بی بی حجرے سے باہر نکلی، کنیزوں کا ہجوم ہے، اس ہجوم کے بیچ میں وہ بی بی چل رہی ہے۔ اب جو اس بی بی کو آتے ہوئے دیکھا، اکبر اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے، عباس اپنی جگہ سے دوڑے، قاسم اپنی جگہ سے دوڑے، اکبر اپنی جگہ سے دوڑے، اور محمد دوڑے۔ یا یوں کہوں حسین نے جب دیکھا، حسین نے اپنی کرسی چھوڑی، عزادارو عباس نے اپنے زانو کو بچھایا، اکبر نے کاندھے سے پکڑا، حسین نے آیتوں کی تلاوت کی، ایسی عظمت کے ساتھ اس بی بی کو سوار کرایا۔ آقا زادی آج 28 رجب ہے، مدینے سے سوار ہو رہے ہو، کل کربلا ہوگی، 12 محرم ہوگی، نہ اکبر نہ قاسم نہ عباس کوئی نہ ہوگا، حسین بھی نہ ہوگا۔ ارے بی بی ادھر ادھر دیکھ رہی ہوگی کون ہے جو مجھے محمل میں تیار سوار کرا ہے۔ بس عزادارو محمل تیار ہوئے، قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ یا ایک بچی آگے آئی، مہلن مہلن یا ابی، اے میرے بابا تھوڑی دیر کے لیے، بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ بس عزادارو حسین نے کہا بیٹی کیا بات ہے، بیٹی کیا بات ہے؟ جناب صغرا آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے بابا ایک مرتبہ مجھے میرے اصغر کو دے، مجھے میرے اصغر کو دے دو۔ بس عزادارو اصغر گود میں آیا جناب صغرا کی۔ اب بی بی ام رباب لینا چاہتی ہے، اصغر کو ایسے چمٹایا صغرا نے کہ اب اصغر آغوش صغرا سے، ایک اصغر ہے ایک صغرا ہے، دونوں ایسے ملے، اب جدا ہونا نہیں چاہتا۔ ام رباب آگے بڑھی، اصغر آغوش نہیں چھوڑ رہے، ام لیلہ آگے بڑھی، اصغر آغوش نہیں چھوڑ رہے، ایک بی بی آگے بڑھی، اصغر آغوش نہیں چھوڑ رہے۔ یا حسین نے کہا عباس کیا بات ہے، قافلے کو بڑھا کیوں نہیں رہے؟ کہا مولا ارے اصغر صغرا کو چھوڑ نہیں رہے، یہ سننا تھا۔ حسین آگے بڑھے، کہا اصغر کو مجھے دو۔ کہا بابا اگر اصغر جانا چاہتا ہے اسے لے جاؤ، زبردستی نہ کرنا۔ کہا نہیں صغرا زبردستی نہیں کروں گا، لیکن اصغر کے کان میں ایک بات کہنے دے۔ بس عزادارو ایک بات کا نام آیا، اب اصغر کے کانوں پہ حسین نے اپنے ہونٹ رکھے، ان ہونٹوں کا رکھنا تھا۔ صغرا کی گود سے چھلانگ لگائی، حسین کی آغوش میں آیا، حسین لے کے چلے، ابھی قدم آگے بڑھایا تھا، ایک مرتبہ پیچھے سے آواز ہے بابا روکوں گی نہیں، لیکن اتنا تو بتا دے تو نے اصغر کے کان میں کہا کیا تھا؟ کہا بیٹی میں نے کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا تھا اصغر ارے تیری قربانی سے، تیری گواہی سے ارے حسین کی قربانی مکمل ہو جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم انصر حماة الدين والمسلمين إلهي بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت علي الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين الشهيد وأنت قديم الإحسان بحق تسعة المعصومین من ذریت حسین علیہ السلام پروردگار پنجتن پاک کا واسطہ دوازدہ امام چہاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ شہداء کربلا کا واسطہ اسرائے کربلا کا واسطہ منتظمین عزا کا یہ فرش عزا بچھانا عزاداروں کا آنا پڑھنے والوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور مالک تجھے واسطہ ابواب الحوائج تجھے واسطہ باب الحوائج مولا علی اصغر تجھے واسطہ کربلا کے علمدار باب الحوائج کا تجھے واسطہ بغداد کے اسیر باب الحوائج کا مولا منتظمین اعضاء کی دلوں میں جو حاجتیں ہیں عزاداروں کی دلوں میں جو حاجتیں ہیں پڑھنے والوں کی دلوں میں جو حاجتیں ہیں اگر وہ حاجتیں تیرے عادل پر پوری نہ بھی اترتی ہوں اپنے فضل سے انہیں پورا فرما میرے مالک تجھے واسطہ بیمار کربلا کا تجھے واسطہ بیمار مدینہ کا جو مومنین مومنات اس فرش عزا پر بیمار ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں جس نے میرے ذمے دعائے صحت کی اپیل لگائی ہے پروردگار بالخصوص ابھی جس کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی تھی احسان شاہ صاحب نے ان کے پروردگار حسنین عابدی ایک مومن بیمار ہیں ان کو پروردگار میری ساس بیمار ہیں میری بہن بیمار ہیں اور جو مومنین مومنات جنہوں نے میرے ذمہ دعائے صحت کی اپیل لگائی ہے مجھ سمیت میری زوجہ سمیت ان تمام کو صحت عاجل و کامل عطا پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کے مسائل کو حل فرما پروردگار اس عزاداری میں روحانیت عطا فرما پروردگار عزاداری کو ترقی و ترویج عطا فرما دشمنان عزاداری کی اصلاح فرما اور اگر وہ ناقابل اصلاح ہیں تو انہیں نیست و نابود کرو پروردگار ہمارے ملک خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما اس کو استحکام عطا فرما اس کے دشمنوں کو نابود فرما پروردگار ہمیں حالت توجہ عطا فرما ہماری عبادتوں میں ہماری عزاداری میں روحانیت عطا فرما پروردگار امام زمانہ کی معرفت سے ہمارے ایمان کو مستحکم فرما قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے آوان و انصار و مددگاران میں شمار فرما ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین